السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے لفظی ترجمہ سورہ آل عمران سے آیت نمبر 19۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے، وما، اور نہیں۔ ماں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ماں کا معنی جو بھی ہے، نہیں بھی ہے اور کیا بھی ہے، لیکن پہلے بھی ہم نے اس بات کو کئی مرتبہ ریوائز کیا ہے کہ ماں کا معنی نہیں کب آئے گا، جب اسی آیت میں آگے آپ دیکھیں الا آ جائے، اور اس آیت میں بھی دیکھیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا، تو اس اللہ کی وجہ سے یہاں ماں کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں، اور نہیں۔ اختلف، اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، الا، مگر، من بعدی، بعد اس کے، ما، جو، جاء، آ گیا، ہم، ان کے، یعنی آ گیا ان کے پاس، العلم، علم، بغین، بغی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، بینا، درمیان، ہم، ان، درمیان ان کے، یعنی آپس میں جو ضد تھی اس کی وجہ سے، ومن، اور جو کوئی، یکفر، کفر کرے، بی، ساتھ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، تو انا، بے شک، اللہ، اللہ، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب کو۔ نیکسٹ آیت، پھر ان، اگر، حاجو کا، حاجو یہ حجت بھی اسی سے ہے، بحث و تکرار، حاجو وہ جھگڑا کرے، کا، تجھ سے، یعنی آپ سے، تو قل، کہہ دیجئے، اسلم تو۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی رول ہم نے پہلے سیکھا تھا، کوئی بھی اگر ورب ہو، فعل ہو، اور اس کے ساتھ آخر میں تا اٹیچ ہو، اور اس تا کے اوپر اگر پیش آ رہی ہو اسلم تو یہ اگر تا پہ پیش دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے میں نے، اسلم تو، میں نے سپرد کیا، میں نے سبمٹ کیا۔ وجہ، چہرہ، اور یا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے تو اس کا معنی ہے اپنا، اپنا چہرہ، للہ، لیے اللہ کے، ومن، اور جس نے، اتبعنی، اتباع کی یا پیروی کی، لاسٹ میں دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اینڈ میں یہاں پر یا تھی اور یہ یا گر گئی کیونکہ آگے سٹاپ کرنا ہے، سٹاپ کرنے کی وجہ سے یا یہاں پر گر گئی، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی میری، اتبعنی، پیروی کی میری، اور قل، کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، والامیین، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں امی ہیں، اور امی ہیں، اور ان پڑھوں سے، کیا، اسلم، اسلام لائے، تم، کیا اسلام لائے تم، پھر ان، اگر، اسلموا، وہ اسلام لے آئے، تو قد، تحقیق، اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے، اور ان، اگر، تولوا، وہ منہ موڑ جائے، تو انما، بے شک، علیکا، آپ پر ہے، البلاغ، پہنچا دینا، اور یہ تبلیغ بھی اسی سے ہے، تبلیغ میں بھی کیا کرتے ہیں؟ میسیج کو پہنچاتے ہیں، واللہ، اور اللہ، بصیرم، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ نیکسٹ آیت، ان الذین، بے شک وہ لوگ،
یکفرون جو کفر کرتے ہیں، بی ساتھ آیات اللہ اللہ کی آیات کے، و اور یقتلون وہ قتل کر دیتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یأمرون امر سے ہے جو حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، تو بشر بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، ہم ان کو، بعذاب عذاب کی، علیم دردناک المناک۔ نیکسٹ آیت، اولئک یہی لوگ ہے، الذین وہ ہے، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں، لہم لیے ان کے، من ناصرین مددگاروں میں سے، ناصر مددگار، اور اسی کی جمع ناصرین مددگاروں۔ الحمدللہ۔ تو آج کے سبق میں بہت آسان الفاظ تھے، بس 2 آپ نے رولز یاد رکھنے ہیں آیت نمبر 20 میں جو ہم نے دیکھے۔ ایک تو اسلم تو، اگر ورب ہو، فعل ہو اور اس کے آخر میں تا اٹیچ ہو اور تا پہ اگر پیش آ جائے تو اس کا معنی میں نے کا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ اتبعنی تھا، لاسٹ میں جو نون کے نیچے زیر ہے، یہاں پر یا بھی تھا لیکن سٹاپ کرنا ہے، تو اس وجہ سے یہ یا جو ہے گر گئی ہے یہاں پر سٹاپ کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ میری۔ ان آیات کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 19، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم کو دیتے رہے۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودی اور نصارہ کے بارے میں جو اختلاف تھا اس کے بارے میں فرمایا۔ کیا اختلاف تھا؟ دیکھیں، یہودی جو ہیں وہ آپس میں ان کا اختلاف یہ تھا کہ انہوں نے بھی فرقے بنا لیے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی یہی اختلاف تھا، انہوں نے بھی بہت اپنے گروپس بنا لیے، ان میں بھی فرقے بن گئے۔ اور آپس میں بھی یہودی اور نصارہ، یہ اہل کتاب کے درمیان میں بھی اختلاف آپس میں تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا یہودیوں میں خود میں بھی ان کے گروپس ہیں، فرقے بندیے ہیں، نصرانیوں میں بھی ہے، اور پھر یہودی اور نصارہ دونوں آپس میں بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، مسلمان علماء کی ایک بہت بڑی ایسی جماعت ہے، تعداد ہے، وہ بھی ان غلط یعنی چیزوں میں پڑ گئے ہیں، وہ بھی فرقے بازیاں کرتے ہیں، وہ بھی فرقے بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ تو اہل کتاب نے کیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ پھر نیکسٹ آیت میں فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ آپ کہہ دیں اسلمت وجہی للہ، میں نے سپرد کر دیا وجہی اپنے چہرے کو للہ لیے اللہ کے۔ اور اہل کتاب سے اور نبی سے پھر فرمایا گیا کہ اے نبی وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے نبی آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں اہل کتاب سے، وَالْأُمِّيِّينَ اور ان پڑھ لوگوں سے،
اور یہ ان پڑھ لوگ کون ہیں؟ ان سے مراد مشرکین عرب ہے جو اہل کتاب کے مقابلے میں زیادہ تھے، یعنی زیادہ ان پڑھ تھے۔ پھر بھی اہل کتاب میں ان لوگوں کو تھوڑا لکھنا پڑھنا آتا تھا، لیکن یہ زیادہ ان پڑھ تھے۔ تو یہاں اہل کتاب اور مشرکین عرب کے ان پڑھ لوگوں کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اسلمتم، کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، خوب دیکھ رہا ہے بالعباد اپنے بندوں کو، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ سے چوک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہر چیز ہے، اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ نیکسٹ آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کے بارے میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور کفر میں اتنے وہ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، سرکشی میں، بغاوت میں، اس حد تک وہ پہنچ چکے ہیں اپنے کفر میں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں کس کو؟ وہ ساتھ انبیاؤں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی وہ قتل کر دیتے ہیں جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں، انہیں بھی یہ قتل کر ڈالتے تھے۔ تو ان کی بغاوت اور سرکشی اس حد تک پہنچ چکی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، آپ انہیں فبشرہم، آپ ان کو خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں، آپ ان کو بتا دیں بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اور پھر انہی کے بارے میں فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں حبطت، جن کے یعنی غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے اعمالہم، ان کے اعمال، اور پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من الناصرین، اور پھر ان کا کوئی ناصر، کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو الحمدللہ آج کی آیات میں ہم نے سب سے خاص بات یہی سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب صرف وہی دین ہے، دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی اور دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر دوسری بات ہم نے دیکھی کہ فرقے بازیاں کرنا، گروپس بنا لینا اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں یہ یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے، آپس میں بھی کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرتے تھے، اور یہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتحاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فرقے بازیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے کہ اس دین پر ہم چل کر عمل کر اپنے رب کو ہم راضی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين